بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 5 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے سیلینٹ فیچرز آف دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 81، پیج نمبر 81۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سیلینٹ فیچرز آف دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے 1956 آئین کے نمایاں خصوصیات۔ اٹ ہیز دا فالوئنگ سیلینٹ فیچرز، اس کے مندرجہ ذیل نمایاں خصوصیات تھے، یا اس میں مندرجہ ذیل نمایاں خصوصیات شامل تھے۔ نمبر 1، ریٹن کانسٹیٹیوشن، تحریری آئین۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا 1956 کا آئین واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، ایک تحریری آئین تھا، وچ کنسسٹڈ آف 234 آرٹیکلز، جو 234 دفعات پر مشتمل تھا۔ 13 پارٹس، اس میں 13 حصے تھے، اینڈ 6 شیڈولز، اور اس میں 6 شیڈول شامل تھے۔ نمبر 2، پریمبل۔ دی آبجیکٹیو ریزولوشن واز انکلوڈیڈ، آبجیکٹیو یعنی قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، ان دا پریمبل دی باچے میں، آف دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے 1956 کے آئین کے، یعنی پاکستان کے 1956 آئین کے دیباچے میں قرارداد مقاصد شامل کر لیا گیا۔ نمبر 3، اسلامک ریپبلک، اسلامی جمہوریہ۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا 1956 کا آئین پرووائڈڈ نے مہیا کی دیٹ پاکستان از اے اسلامک ریپبلک اسٹیٹ، کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے۔ نمبر 4، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی پارلیمانی طرز حکومت۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا 1956 کا آئین پرووائڈڈ نے مہیا کی اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پارلیمانی طرز حکومت، یعنی اس نے پارلیمانی طرز حکومت مہیا کی۔ دی پرائم منسٹر واز ہیڈ آف دی گورنمنٹ، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ تھا، اینڈ آل دا کیبنٹ ممبرز، اور تمام کابینہ کے اراکین، ور چوزن منتخب کیے گئے یا چنے گئے، فرام دی پارلیمنٹ، پارلیمنٹ سے۔ دی ممبرز آف دی کیبنٹ، کابینہ کے ارکان، ور اکاؤنٹیبل، جواب دہ تھے، ٹو دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کو کلیکٹیولی، مجموعی طور پر۔ نمبر 5، فیڈرلزم، یعنی وفاقیت۔ پاکستان واز ڈکلیئرڈ اے فیڈریشن اسٹیٹ، پاکستان کو ایک وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ نمبر 6، چیکس اینڈ بیلنسز، یعنی اختیارات یا طاقت کا توازن۔ ان لائک دا برٹش پریکٹس، یعنی انگریزوں کی حکومت کے برخلاف یا خلاف۔ دی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری، ملک کا صدر، انڈر دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے 1956 کے آئین کی روح سے، واز ناٹ اے نامینل ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ریاست کا نامینل یعنی برائے نام اور سربراہ نہیں تھا۔ A system of checks and balances was introduced in the 1956 Constitution of Pakistan. پاکستان کے 1956 کے آئین میں
چیک اینڈ بیلنس کا نظام، یعنی توازن، اختیارات کے توازن کا نظام متعارف کرایا گیا۔ نمبر 7، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 1956 کا آئین آلسو پرووائڈڈ نے بھی مہیا کی فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، یعنی پاکستان کے 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق بھی رکھے گئے تھے۔ دی سپریم کورٹ واز ہیلڈ ریسپانسبل، سپریم کورٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے، یعنی کہ وہ بنیادی حقوق کا نفاذ کرے گی یا بنیادی حقوق کو نافذ کرے گی سپریم کورٹ۔ اینڈ کورٹ ڈکلیئر اینی لا، اور کسی قانون اور آرڈر یا حکم کو قرار دے سکتی ہے ایز نل اینڈ وائڈ، کالعدم، اور کوئی بھی اور کسی قسم کا قانون یا حکم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ ایف اٹ واز فاؤنڈ، اگر یہ پایا گیا، یعنی اگر کسی قانون یا حکم کو پایا گیا اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے خلاف۔ نمبر 8، یونی کیمرلزم، یعنی یک ایوانی۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن 1956 کا آئین واز یونی کیمرل، یک ایوانی تھا، یعنی یہ ایک ایوان پر مشتمل تھا۔ دی پارلیمنٹ کنسسٹڈ آف اونلی ون ہاؤس، یعنی پارلیمنٹ صرف ایک ہاؤس پر مشتمل تھا، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھا۔ ویچ واز نون ایز نیشنل اسمبلی، جسے قومی اسمبلی کہا جاتا تھا۔ کمپرائزنگ 300 ممبرس، یعنی جس میں، یعنی اس نیشنل اسمبلی میں، اس قومی اسمبلی میں 300 اراکین تھے، یا یہ 300 اراکین پر مشتمل تھا۔ ہاف فرام ایچ ونگ، یعنی جس میں ہر ونگ سے آدھے ہوتے تھے، یعنی ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے آدھے اراکین ہوتے تھے، انکلوڈنگ 10 وومن، اور جس میں 10 خواتین شامل تھی۔ نیکسٹ ہے نمبر 9، اسلامک پروویژنس، اسلامی دفعات۔ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی، یعنی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات حاکمیت کی مالک ہے۔ اینڈ نو لا شوڈ بی میڈ اگینسٹ دا ٹیچنگس آف اسلام، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ نمبر 10، نیشنل لینگویجز، قومی زبانیں۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن 1956 کے آئین نے آلسو پرووائڈڈ بھی مہیا کی دیٹ بنگالی اینڈ اردو ور نیشنل لینگویجز، کہ بنگالی اور اردو قومی زبانیں تھی۔ نمبر 11، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی۔ دی 1956 کانسٹیٹیوشن 1956 کا آئین آلسو پرووائڈڈ میں بھی یہ شرط رکھی گئی تھی، یعنی 1956 کے آئین میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی۔ کس چیز کی شرط رکھی گئی تھی؟ دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی کی، یعنی 1956 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی شرط بھی رکھی گئی تھی۔ ویئر، یعنی جس میں دا ججز ور اپوائنٹڈ بائی دا ہیڈ آف اسٹیٹ، یعنی ججوں کا جو تعین ہوتا تھا وہ ریاست کا سربراہ کرتا تھا، یعنی ریاست کا سربراہ ججوں کو تعینات کرتا تھا۔
دے کوڈ بی ریموڈ اونلی تھرو امپیچمنٹ، انہیں صرف مواخذے کے ذریعے ہٹائے جا سکتے تھے۔ کنکلوژن، اٹ از کنکلوڈیڈ، یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، دیٹ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کنکلوژن کہتے ہیں نچوڑ کو۔ اچھا، اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ اٹ از کنکلوڈیڈ، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، دیٹ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ پاکستان کا پہلا آئین واز اڈاپٹیڈ، کو منظور کر لیا گیا، اینڈ انفورسڈ، اور اس کو لاگو کیا گیا، آن مارچ 23 مارچ 1956 1956 عیسوی کو۔ اٹ ڈکلیئرڈ پاکستان اے کنٹری، یعنی اس کی روح سے یا اس میں پاکستان کو ایک ملک قرار دیا گیا، لائک دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرح۔ لیٹر، بعد میں، دس کانسٹیٹیوشن فیلڈ، یہ آئین ناکام ہوا، ڈیو ٹو ویک پولیٹیکل سسٹم، کمزور سیاسی نظام کی وجہ سے، اور کس چیز کی وجہ سے؟ سوشیو اکنامک کنفلکٹس، سماجی اقتصادی تنازعات کی وجہ سے بھی یہ ناکام ہوا، اینڈ فیلئر، اور ناکامی کی وجہ سے، ٹو ریزالو، حل کرنے میں، یعنی اور یہ حل کرنے میں ناکام ہوا، کس چیز کے حل کرنے میں؟ کانسٹیٹیوشنل میٹرز، آئینی معاملات، اور آئینی معاملات کے حل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بھی یہ 1956 کا آئین ناکام ہوا یا کامیاب نہ ہو سکا۔ تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔